الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. پیارے مدنی منو، انشاءاللہ عز وجل آج ہم 3 سورتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام مدنی منوں کے پاس عامہ پارہ اور مدنی قاعدہ موجود ہوگا۔ پیارے مدنی منوں، آج ہم 3 سورتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج اور سورۃ الطارق، یہ 3 سورتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے مدنی منوں، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قواعد کے اجراء، پہچان قواعد اور معلومات قواعد پر بھی بات ہوتی رہے گی۔ قواعد کے حوالے سے، مخارج کی ادائیگی کے حوالے سے آپ مدنی منع تیار رہیے گا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، پیارے مدنی منوں، آپ میں سے کون سا مدنی منا یہ بتائے گا کہ اذا السماء یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ ماشاء اللہ، یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ شاباش۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ مد کے بارے میں ہم نے مدنی قاعدے کے کون سے سبق میں پڑھا تھا؟ جی ہاں، سبق نمبر 17 میں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، پیارے مدنی منوں، آپ میں سے کون سا مدنی منا یہ بتائے گا کہ لربها یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ، یہاں پر قلقلہ کس میں ہو رہا ہے؟ با میں ہو رہا ہے۔ حرف با میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ اور کون سا قلقلہ ہو رہا ہے؟ مشدد قلقلہ ہو رہا ہے۔ کون سا قلقلہ؟ مشدد قلقلہ ہو رہا ہے۔ اور مشدد قلقلہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خوب جماؤ کے ساتھ۔ لربها وحقت، یہاں وحقت، یہاں قوف پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کون سا مدنی منا یہ بتائے گا کہ مدت میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ، یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. یہاں پر کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا کہ یا ایہا الانسان میں جو شروع میں مد ہو رہی ہے یہ کون سی مد ہے؟ ماشاء اللہ یہ مد منفصل ہے. یا ایو یہاں پر کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے. اور الانسان یا ایہا الانسان انسان یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اور انک یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح نون مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور کادح الی یہاں تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بقیہ کلمات کے قواعد کا اجرا آپ خود کر لیجئے گا، ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ یہاں پر کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا کہ من اوتیا یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی ہاں یہاں پر من میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور او یہاں پر واو مدہ ہے. شاباش. چلیے آگے پڑھتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، ماشاء اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں نا؟ سب نے مل کے پڑھنا ہے. اب آپ ماشاء اللہ آگے آ چکے ہیں تو اب حرف نہیں بلکہ پوری آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا کہ وَيَنْقَلِبُ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ ارے آپ کو تو مدنی قاعدہ میں سے یہ قاعدہ معلوم ہو گیا ہے. جی ماشاء اللہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ماشاء اللہ. چلیے آگے پڑھتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ یہاں پر اکثر مدنی منع غلطی کر جاتے ہیں کہ ظاہری نہیں پڑھنا بلکہ ظاہری. یہ وا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، سورہ انشقاق ہم نے یہاں تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بقیہ جو آیات رہ گئی ہیں اس کی آپ خوب مشق کریں گے، اور یہ آپ کی ہوم ورک ہے کہ آپ نے سورہ انشقاق کی جو آیات رہ گئی ہیں ان کی تلاوت آپ نے خود کرنی ہے اور اچھی طرح مشق کرنی ہے، قواعد کیا پہچان کرنی ہے، اور جہاں پر کوئی قاعدہ سمجھ میں نہ آئے تو مدنی قاعدے سے لازمی رہنمائی حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں. چلیے اگلی صورت کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی صورت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ اگلی صورت سورۃ البروج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج یہاں پر کون سا مدنی منع یہ بتائے گا کہ بروج تو جیم میں ہم نے قلقلہ کیوں کیا؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاء اللہ کیونکہ یہاں پر جیم کیا ہے؟ ساکن. کیا ہے؟ ساکن.
چلیے آگے پڑھتے ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. آپ میں سے کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا؟ جلدی جلدی بتانا ہے کہ وشاہدیوں یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے واو آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام. ادغام کا قاعدہ معلوم ہے سب کو؟ سبق نمبر 14 میں پڑھا تھا. ماشاءاللہ، آپ سب کو معلوم ہے. ماشاءاللہ، ایک مرتبہ پھر بھی دیکھ لیجئے گا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. یہاں پر دال میں کیا ہوگا؟ وقود. یہاں کیا ہوگا؟ دال میں قلقلہ. ماشاءاللہ. چلیے آگے پڑھتے ہیں. النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. یہاں پر بالمؤمنین میں حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، خوب جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یہ حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہم نے مدنی قاعدے کے کون سے سبق میں پڑھا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، یہاں منہم، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، منہم میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اظہار. اور میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. نہیں، اخفاء شفوی تو نہیں ہوگا، آپ بھول رہے ہیں پیارے مدنی منوں. ماشاءاللہ، اچھا، یہاں اظہار شفوی ہوگا. ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہاں پر کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا کہ شیء شہید کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، پہلے یا لین ہو رہا ہے. یا ساکن سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر. اور پھر اس کے بعد تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ شین. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا؟ نہیں پیارے مدنی منوں، اخفا ہوگا. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ جو حروف اخفا کے ہیں ان میں اخفا ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد، اور جو اظہار کے ہیں ان میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اظہار. چلیے پیارے مدنی منوں، اس سورہ بروج کی بھی چند آیات کی ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر لی. بقیہ جو آیات رہ گئی ہیں ان کی تلاوت آپ خود کیجئے گا، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے والدین کو لازمی سنائیے گا. ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں. چلیے آج کی آخری صورت کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ہمارے سبق کی جو آخری صورت ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ پڑھ کے دیکھیے، آپ کی سکرین پہ نام شو ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ سورۃ الطارق. ٹھیک ہے، چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. اس پوری لائن کے اب ہم قواعد پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، مخصوص قواعد. یہ والسماء میں کون سی مد ہو رہی ہے؟
ماشاء اللہ مد منفصل نہیں مد لازم، اوہو یہ بھی نہیں ہو رہی، کون سی مد ہو رہی؟ اچھا یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ مد متصل کے بارے میں ہم نے کون سی تقدیم میں پڑھا تھا؟ آپ سب کو بھول گیا؟ اچھا یاد ہے ماشاء اللہ، سبق نمبر 17 میں پڑھا تھا۔ اور یہاں طا میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ مشدد قلقلہ، اور مشدد قلقلہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خوب جماؤ کے ساتھ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وما یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ اب سوچئے، مد لازم نہیں، مد منفصل، جی ہاں یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ قلقلہ، دال ساکن میں کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، آگے بڑھتے ہیں۔ النجم، یہاں جیم میں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں۔ الثاقب، یہاں ہم نے قلقلہ کیا تھا کیونکہ با کیا ہے؟ ساکن۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، یہاں ان کل کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ، ارے آپ سب کو معلوم ہے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اور نفس لما یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ دو حروف ایسے ہیں ان میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف آپ نے اپنے مدنی قاعدے سے تلاش کرنے ہیں، اور جن مدنی منوں کو معلوم ہیں وہ بلند آواز سے ان دو حروف کا نام بھی لے لیجئے۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، یہاں قاف میں کیا ہو رہا ہے؟ مِمَّ خُلِقَ۔ جی یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ، کیونکہ قاف کیا ہے؟ ساکن۔ کس وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کون سا مدنی منہ یہ بتائے گا کہ من بینی میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، بین الصلب صاد، من بین الصلب، من بین الصلب ایسے نہیں پڑھنا، من بین الصلب ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، ایسے پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3-4 فرق بتائے ہیں کہ جو 3-4 فرق تھے اور وہ درست نہیں تھے، اور جو صحیح تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مدنی منوں نے اس سبق کو خوب اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا۔ پیارے مدنی منوں، ماشاء اللہ ہم نے سورہ طارق کی چند آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ بقیہ آیات کی مشق آپ خود کیجیے، اور مشق کرنے کے بعد اپنے والدین کو ہمیشہ کی طرح لازمی سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سب کو باعمل بنائے اور قرآن پاک پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔